السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طارق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں طارق ٹی وی۔ دوستوں، دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں، لیکن بہت سے دلچسپ اور عجیب مقامات تلاش کیے جا چکے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کر پاتی کہ کیا ان کا وجود حقیقت ہے۔ ایسے ہی کچھ مقامات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن سے شاید ہی کچھ لوگ واقف ہو سکتے ہیں۔ ان مقامات کو دیکھتے ہی مجھ جیسے بہت سے لوگ ان جگہوں پر جانے کی خواہش کریں گے۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نمبر 1، ڈیڈ سی۔ دوستوں، آپ کو تیرنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ایسا سمندر جس میں بنا تیرے بھی کوئی شخص ڈوب نہیں سکتا۔ کیا ایسا سچ ہے؟ تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ مردہ سمندر کے نام سے مشہور جھیل جو کہ آپ کو تیرنے میں مدد کرے گی۔ جھیل میں نمکیات اور دیگر معدنیات کی وجہ سے یہ آپ کو بغیر ڈوبے اور بغیر کسی مزاحمت کے تیرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ جھیل سمندر کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ نمکین ہے، جو کہ پانی میں تیرنے کی اہم وجہ ہے۔ لیکن اس جھیل میں موجود نمکیات جانوروں، پودوں اور ماحول کے لیے ناگوار ہے، کیونکہ نمکیات کی حد سے زیادہ زیادتی زندہ رہنے والے جانداروں کے لیے موت کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردہ سمندر یعنی ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے۔ مردہ سمندر ہزاروں سالوں سے سیاحوں کا اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ نمبر 2، کیٹس آئلینڈ۔ دوستوں، اب یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں رہتی ہیں۔ جی ہاں، ایک جزیرہ آیوشمان جو کہ بلیوں کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے اور یہ جاپان میں واقع ہے۔ یہاں محض 13 لوگ جبکہ ہزاروں بلیاں رہتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ ان بلیوں کو پسند کرتے ہیں۔ دوستوں، ان بلیوں کو ماہی گیروں کی کشتیوں پر سے چوہوں کو بھگانے کے لیے لایا گیا تھا، پھر وہ اس جزیرے پر ہی رہ گئی اور اس طرح ان کی تعداد میں حد سے زیادہ اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ جزیرہ بلیوں سے بھر گیا۔ دوستوں، یہاں انسانوں کی آبادی 13 سے بھی کم ہے، جن میں اوسطاً 75 سال سے بڑے لوگ ہیں۔ یہ جزیرہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سیاح یہاں آتے اور ان بلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نمبر 3، انڈر واٹر پارک۔ دوستوں، جنوب مشرقی آسٹریلیا میں ٹیراگوس گاؤں کے قریب واقع ایک خوبصورت سبز رنگ کی جھیل موجود ہے۔ یہ جھیل پہاڑوں اور جنگلوں سے گھری ہوئی ہے، جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے کہ اسے دلچسپ جگہوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں قدرتی رجحان کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود برف پگھل جاتی ہے اور تازہ پانی وادی میں سیلاب کی صورت میں آتا ہے، جس کی وجہ سے وادی میں موجود ایک پاک جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مارچ کے مہینے میں برف پگھلنے کی وجہ سے پانی وادی میں آتا ہے اور صرف چھوٹے درختوں اور چلنے کے راستوں کو پانی سے بھر دیتا ہے، جبکہ جون تک بہت زیادہ برف پگھلنے کی وجہ سے بڑے درخت اور پل وغیرہ بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور جھیل کی گہرائی تقریباً 12 میٹر تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ ایک نہایت پرکشش منظر پیش کرتی ہے۔ جولائی کے آخر میں جھیل کا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ ہر سال جاری رہتا ہے۔ بہت سے سیاح یہاں آتے ہیں اور پانی میں موجود پارک میں مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، ریمبو ریور۔ دوستوں، کینو کرسٹل کے نام سے مشہور دریا جو کہ کولمبیا میں میٹا کے ایک خطے میں واقع ہے، اسے 5 رنگوں کے پانی والا دریا بھی کہا جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اس دریا کا رنگ لال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ ایک منفرد قسم کا پودا ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں دریا کی سطح پر تیرتے ہیں۔ اسے زمین پر موجود سب سے خوبصورت دریا بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آبشاروں اور پتھریلے راستوں پر مشتمل یہ دریا 100 کلومیٹر طویل ہے۔ نمبر 5، انٹرسٹنگ پولز۔ دوستوں، چھوٹے تالابوں کا گروپ جو کہ کیلشیم کاربونیٹ کے ذخائر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ ٹھنڈے پانی کے ذخائر لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ گرم پانی کے تالاب ہیں۔ یہ کاٹن کیسٹل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ ترکی میں ڈنزیلی کے قریب واقع ایک قدرتی مقام ہے۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سیاحت کے غرض سے آتے ہیں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان تالابوں میں آرام کرتے اور خوب مزے کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ سب مقامات ہماری زمین پر موجود ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ ہم ان مقامات سے ناواقف ہیں اور یقیناً ابھی بھی خدا کی ایسی بہت سی تخلیقات ہوں گی جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں۔
تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔